بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم. حضرات، یہ سورہ الدہر ہے اور یہ 29ویں پارے کی سورہ ہے. اس کی جو ہیں 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، لیکن آج کے درس کے ساتھ تعلق دوسری 2 آیتوں کا ہے. پہلی آیت برکتاً سمجھیں کہ تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ میں نے کیوں پیدا کیا انسان کو، پیدا کرنے کی غرض میری کیا تھی، کس مقصد کے لیے سے میں نے دنیا میں بھیجا ہے. ظاہر بات ہے کہ جس نے یہ دنیا اور یہ سب کچھ پیدا کیا اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ٹھیک بتا سکتا ہے کہ ہم نے کیوں تمہیں پیدا کیا ہے. لیکن دنیا میں عام لوگ غفلت کا شکار رہے، لیکن کچھ لوگوں نے سوچا ہے کہ آخر اس دنیا میں ہمارا کیا مقصد ہے، اس دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، دنیا سے وابستگی کیا ہے، دنیا اور ہم آپس میں کیسے ہیں. تو چند بڑے بڑے نظریے ایسے آپ نے سنے ہوں گے کہ اس میں سے ایک مشہور نظریہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دراصل دارالعذاب ہے. اسی لیے جو لوگ اس دنیا کو دارالعذاب سمجھتے ہیں ان کی عبادات کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو جتنی زیادہ تکلیف دیں اتنی تمہارے لیے اس میں بھلائی اور بہتری ہے. اور رہبانیت اور عیسائیت کی بڑی بنیاد جو ہے وہ اسی نقطہ نظر پر ہے. کچھ اور لوگ ہیں جو اسے دارالعذاب نہیں سمجھتے، لیکن اس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے جزا ہے ایک قسم کی، اور وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے یہ تناسخ کا عقیدہ اور ہندوؤں کا عقیدہ کہ اس دنیا میں آدمی جس طرح کام کرتا ہے پھر اسی طرح سے پھر دوبارہ کوئی جنم لیتا ہے. آپ اس بات کو جانتے ہیں. ایک اور بڑا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دارالجزا بھی نہیں ہے، دارالعذاب بھی نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے یہ ایک رزمگاہ ہے. یہاں طاقتور کا کمزور سے مقابلہ ہے اور ایک دوسرے کو گراتے چلے آتے ہیں اور اس طرح سے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اشتراکیت کا اور ڈارون کا یہ جو نظریہ ہے اس کی بنیاد یہی ہے، اور اس پر بڑا لمبا فلسفہ ان کا اور بڑی کتابیں اور بڑی تالیفات ہیں اس کی. ایک چوتھا نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی ہیں، نہ یہ دارالعذاب ہے، نہ دارالجزا ہے، نہ یہ رزمگاہ ہے، بلکہ یہ ایک تفریح گاہ ہے. آئیے کھائیے پیئے چلے جائیے. اور یہ ایک فارسی کا بڑا مشہور مصرع ہے کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. جو کرنا ہے کر لو، کھاؤ پیو، بس یہی دنیا ہے. اور یہ آگے پیچھے کے یہ سارے تصور جو ہیں وہ غلط ہے. اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، بس کھاؤ پیو، جو دن لگ جائیں ٹھیک ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تصور کو جو اسلامی تھا ان کے سامنے پیش کیا تو مکے کے مشرکوں نے بھی یہی بات کی کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. ہم تو ایک ہی زندگی کو جانتے ہیں کہ یہاں ہی پیدا ہوئے اور یہاں مر گئے،
اس کے علاوہ کسی اور زندگی کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے اور نہ ہم اس زندگی سے آشنا ہیں۔ ان 4 نظریے جو ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، ہوں بھی گئے، لیکن معروف یہ ہیں یا ان کے بڑے بڑے پیروکار دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے جو 5واں نظریہ دیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انا خلقنا الانسان، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے، یعنی انسان جو ہے وہ ایک سائڈ سے نہیں، یعنی اسے 2 سائڈ کے نطفے ملتے ہیں تب جا کر وہ بنتا ہے۔ مخلوط قسم کے نطفے سے ہم نے اسے بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیا مقصد تھا؟ وہ مقصد یہ بتلایا کہ نبتلی ہے، ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ گویا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ انسان کے لیے امتحان گاہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ امتحان گاہ ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے یا ایک ایسا حال ہوتا ہے جس میں جانے کا ٹائم بھی اور نکلنے کا ٹائم بھی مقرر ہوتا ہے، جس کے اندر سوال بھی متعین ہوتے ہیں، جس میں امتحان دینے والے کے لیے کرسی میں ساری چیزیں خود لگا دی جاتی ہیں، یعنی اسے جا کے اپنی کرسی بھی نہیں لگانی پڑتی، اپنے لیے کاغذ بھی نہیں فراہم کرنے پڑتے، ساری چیزیں اس کو وہاں ملتی۔ پھر اس کے سامنے ایک سوال متعین ہوتے ہیں جو رکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ جواب تو نے دینا ہے، اور اس کا ایک ٹائم جو ہوتا ہے مقرر ہے۔ اس ٹائم کو اس کی مرضی ہے سو کے گزار لے، جاگ کے گزار لے، ہنس کھیل کے گزار لے، جب تک کہ اس کے آداب پر کوئی زیادہ فرق نہ پڑتا ہو، الٹی سیدھے لکیریں لگا کے گزار لے یا صحیح طور پہ سوالوں پہ غور کر کے انہیں حل کرے، لیکن جیسے ہی اس کا ٹائم مقرر ہوگا جیسا بھی تھا اسے اٹھا کے باہر نکال دیا جائے گا کہ اب ٹائم نہیں رہا یہاں بیٹھنے کا، نکل جاؤ یہاں سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب ہمیں پیدا کیا تو ہمارے سے پہلے اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی بنایا اس کے اندر وہی کیفیت آپ کو نظر آئے گی کہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کیا انسانوں ہم نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے، تمہارے تابع، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے کام کے لیے بنائی ہے، اور ہر چیز تمہاری خدمت کر رہی ہے اور تمہاری خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے۔ ہر چیز یہاں خادم ہے انسان کی، ہر چیز پر انسان کی دسترست ہے، اس کا کنٹرول ہے، اس کے کام آتی ہے، اور یہ ساری انسان کی خادم ہے، انسان ان کا خادم نہیں ہے۔ اور اسی کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ جانور کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، انہیں جس طرح ذبح کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کوئی نہیں، سب اللہ نے اسے رکھا۔ یہ ایک لطیفہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے اپنی جگہ پر۔ یہ مولانا عبید اللہ 2 گزرے اور دونوں کا تعلق سیالکوٹ ہی سے تھا، ایک چیلے کے تھے اور دوسرے بھی اسی کے قریب کسی گاؤں کے تھے، اور دونوں ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے، سکھوں سے۔ یہ جو مولانا عبید اللہ سندھی کے نام سے مشہور ہوئے یہ چیلے کے تھے، اور ایک اور مولانا عبید اللہ تھے جو ان سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، وہی سیالکوٹ کے کسی گاؤں کے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحفۃ الہند کے نام سے، اب بھی ملتی ہے۔ چونکہ وہ اس گروہ سے نکلے تھے، انہی کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ ان کے مناظرے، مباحثے، یہ ساری چیزیں ان کی ہوتی تھی۔ اس میں عجیب عجیب قسم کے سوال ہیں اور بڑے شاندار اور بڑے متوازن ان کے جواب ہیں۔ مثلا ایک سوال اس میں یہ ہے کہ تم انسان ہندوؤں کی طرف سے عجیب قسم کے تم مسلمان ہو، بڑے بڑے جانوروں کو پکڑتے ہو، ذبح کرتے ہو، کھا جاتے ہو، اور تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم انسان ہیں، اس طرح سے تم جانوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہو۔ مولانا نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے کتے کو اگر کیڑے پڑ جائیں تو تم کیا کرتے؟ کتے کو مارتے ہو یا کیڑوں کو مارتے؟ انہوں نے کہا ہم تو مارتے کیڑوں کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا ایک کتے کو جب کیڑے پڑیں تو وہ لاکھوں کی تعداد میں بھی ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، کتے کی بھی ایک جان ہے اور کیڑے کی بھی ایک جان ہے، لیکن تم ایک جان کو بچانے کے لیے لاکھوں جانیں مار دیتے ہو، کہتے ہو کتا بچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر تم بھی یہی کام کرتے ہو کہ جسے افضل سمجھتے ہو ادنا کو اس پہ قربان کرتے ہو۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل بنایا اور یہ سب اس کے خادم بنائے، اور یہ ظلم نہیں ہے۔ اور تم بھی جب کوئی بھی شخص کیڑے کتے کے مارے تو اس کو ظالم کوئی بھی نہیں کہتا، اس لیے کہ اس نے پتہ ہے کہ یہ کتے کو بچانا چاہیے اس سے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اس خدمت گزاری کے راستے پر لگی ہوئی ہے اور اپنے اپنے طور پہ اس کام میں لگی ہوئی ہے، اور سب کا نتیجہ جو ہے وہ انسان کی خدمت ہے۔ سعدی نے یہ فرمایا، نہ قبر و ماء و خورشید و فلک ہمہ درکار، تو یہ چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، بادل، دھوپ، چھاؤں، موسم، رات، دن، کسی چیز پر بھی غور کر، نظر کیا آتا ہے؟ تیری خدمت میں لگے ہوئے، اور ہر ایک کی چیز کے ساتھ تیرا فائدہ جو ہے وہ وابستہ ہے۔ اور اسے یہ کہا کہ تا تو نانے بقا فاری و بغفلت نہ پوری، اور جب روٹی تیرے ہاتھ میں آئے تو غافل ہو کے نہ کھا پھر اس کو، اس لیے کہ یہ سوچ کہ جس نے یہ سب تیرے لیے بنایا، تجھے بھی تو اس نے کسی کے لیے بنایا ہے، تو اپنا حق کی خدمت ان سے وصول کرے، اور تیرا وقت جب آئے خدمت کرنے کا تو اسے فراموش کر دے، یہ کسی طرح سے بھی تجھے زیب یہ بات نہیں دیتی۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے۔ ایک آدمی اس دنیا میں صرف امتحان دینے کے لیے آیا ہے، امتحان کے ساتھ اس نے رہنا ہے، اور امتحان کا اس کا ٹائم جب پورا ہو جائے گا چلا جائے گا۔ قرآن میں ایک نہیں بے شمار مقامات پر اس بات کو واضح کیا گیا کہ ہم نے یہ زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا، لیبلوکم، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اب امتحان کے وہ طریقے جو ہیں وہ کیا ہیں، کس کس طرح سے ہم لینا چاہتے ہیں؟ کہیں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب آدمی کو جس جس چیز سے لگاؤ اور تعلق اور وابستگی ہوتی ہے، اور جس جس چیز سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتی ہے، اس میں ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ کبھی ڈر اور خوف میں دیکھتے ہیں کہ واقعتاً تم کہتے ہو ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی قوت اور طاقت کا مالک اللہ ہے، ہم تھوڑا سا خوف تمہارے سامنے لا کر تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ واقعتاً اس وقت تم سمجھتے ہو کہ اللہ ہی مالک ہے، یا اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ کبھی روزی میں کمی کر کے، روزی میں زیادتی کر کے، کبھی کس طرح سے کر کے ہم اس ساری چیز کو، یہ امتحان کے راستے ہیں جو کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن اس بات کو یوں کہتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ فرمایا ہم کبھی انسان کا امتحان لیتے ہیں تو اس دنیا میں اس دنیا کو کھلی اس پر کر دیتے ہیں، بڑے عہدے دیتے ہیں، عزت کے مقام اسے دیتے ہیں، اور بڑا کچھ ہوتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کہتا ہے میں اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ نے مجھ کو کچھ دے دیا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور کبھی ہم اس کا امتحان یوں لیتے ہیں کہ اس پر رزق تنگ کر دیتے ہیں، اور اس بیچارے کے لیے یہ ہے کہ جو کام کرتا ہے، جس طرح سے کرتا ہے، کئی طرح ترقی کی راہ بظاہر اس کے لیے نہیں کھلتی، وہ پریشان سا ہوتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے وہ اللہ تو مجھے بھول ہی گیا، اس نے بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں، جسے میں نے دیا ہے اس کا مطلب نہیں کہ میں اس سے راضی ہوں، اور جسے نہیں دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ ہمارے آزمائش کے طریقے ہیں، کبھی دے کے آزمایا، اس ممتحن کی مرضی ہے، امتحان اس نے لینا ہے جس طرح سے چاہے، جو سا پرچہ رکھے، جو سا سوال رکھے۔ کوئی ایسا ہے کہ جو انکار کر سکتا ہے وہ ممتحن کو کہے کہ نہیں یہ سوال کر اور یہ سوال نہ کر؟ اس نے کہا ہم نے، ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہتے ہیں سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال ہم نے یہ کیا ہے کہ ان سوالوں کو کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں۔ لیکن یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ وہ اس سے غلط جو ہے وہ طرز پر سوچتا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھ لیں، اگر واقعتاً دنیا میں روزی کا تنگ ہونا یہ خدا کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات پر غور کیجئے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کی ماں یہ بتاؤ تمہارے گھر کا گزران کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمایا کبھی ایک چاند ختم ہو جاتا ہے، دوسرا بھی آ کے ختم ہونے والا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وہ آدمی خود حیران ہو کر کہتا ہے
مسلمانوں کی ماں یہ بتاؤ جس گھر میں 1.5 مہینہ 2 مہینہ 2.5 مہینے تک چولہا نہ جلے اس گھر والے زندہ کیسے رہتے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ بات کی، بس ایک مٹھی کھجوروں کی اور ایک پیالہ پانی کا یہ ہماری زندگی کا گزران ہوتا ہے. تو کیا معاذ اللہ اللہ رسول اللہ سے ناراض تھا؟ اور اس کے مقابلے میں دوسرے ابو لہب اور دوسرے ابو جہل اور یہ سارے جو ہیں فرعون، نمرود، شداد، ان سے خدا راضی تھا؟ یہ بات اس کی ہے ہی نہیں اس اصول کے اندر کہ یہ دینے نہ دینے میں، یعنی اس نے یہ اصول رکھا ہو کہ جسے میں دیتا ہوں اس سے راضی ہوں. نہیں، اس نے کہیں بھی کہا ہے میں جسے دیتا ہوں اس کا بھی امتحان لیتا ہوں اور اسے میں نے امتحان کے لیے یوں چنا ہے، اور جسے میں نہیں دیتا اس کا بھی امتحان لیتا ہوں اور اسے میں نے امتحان کے لیے یوں چنا ہے اور میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں. وہ رہتا کیسے؟ یہ الگ ہے کہ آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس دولت کا ہونا نہ ہونا یہ انسان کے عقل فکر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. عربی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ وَكَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوقًا، بہت سے کندہ ناتراش لوگ ایسے ملیں گے کہ وہ اپنی دولت کا حساب نہیں لگا سکتے. وَعَاقِلٍ عَاقِلٍ آیت مذاہب، اور بہت سے فلسفی، بہت سے سکالر، بہت سے بڑے بڑے عالم آپ کو ایسے ملیں گے کہ رات کو روٹی نصیب انہیں نہیں ہوتی. ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہ وہ چیز ہے کہ لوگ اس میں حیران پڑے ہوئے ہیں. وہ سیر عالم النحریر زندیق کا، اور یہی وہ ہے جہاں سے بہت سے لوگ زندیق ہو جاتے ہیں. یعنی ان کے سوچنے کا یہ انداز غلط ہے، لیکن اگر اسے سوچا جائے تو یہ بات ایسی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اسے ایک بڑے آسان، اسے لطیفہ بھی سمجھیں اور حقیقت بھی اپنی جگہ پر. تیمور، اسے ایک دن کسی گانا سننے کا شوق ہوا، کوئی مغنیہ بلائی اس نے. اس زمانے کی کندی مشہور تھی، کوئی ہوگی نور جہان کلثوم اپنے دور کی. اس نے گانا شانا گایا، طبیعت خوش ہوئی، کوئی بادشاہ کے دل میں مذاق آیا. اس نے پوچھا اس سے تیرا نام کیا ہے؟ اب اسے پتہ تو ہے بلائی جائے اس نے. تو اس نے کہا میرا نام دولت ہے. اب اس کو دوسرا مذاق سوجا، اور یہی مذاق وہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ دولت تو اندھی ہے. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس کیسے پہنچی؟ اس میں کسی عقل و فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میرے بہت ہے. یہی انسان کی حماقت ہے کہ جو اس میں مبتلا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ بس دنیا کمانا میں جانتا ہوں، یہ کرتا ہوں. یہ ایسی کوئی بات نہیں. یہاں وہ اللہ کی طرف سے ہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جیسے حالات کسی کے بنا دے. مطلب اس کا یہ تھا کہ میں صرف تم سے امتحان لیتا ہوں. اس بات کو تھوڑا سا مختصر کر کے میں ایک اور بات کی طرف آپ کے ذہن لے جانا چاہتا ہوں کہ ایک بات آدمی کے ذہن میں آتی ہے کہ آدمی جب کسی امتحان کے کمرے میں جاتا ہے، پہلے سال 2 سال پڑھتا تو ہے نا، کسی سکول میں بیٹھتا ہے، کہیں پڑھتا ہے، کوئی سبق پڑھا ہوا ہوتا ہے، کوئی پھر جا کے آدمی امتحان دیتا ہے. اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے امتحان گاہ بنایا تو پڑھایا کہاں؟ اور پڑھایا کیا جس کا وہ امتحان لینا چاہتا ہے؟ اب یہ ایک بات ہے اور اصولی بات ہے کہ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کیا امتحان وہ لینا چاہتا ہے. اسے آپ دیکھیں کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا کہ میں نے پڑھایا ہے ہر انسان کو، میں نے خود پڑھایا. فرمایا جب ہم نے آدم کو پیدا کیا اور سارے انسانوں کو اس کی پیٹھ سے نکال کر ان کو سب کو دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، اور سب سے میں نے خود یہ بات کی اور ایک ہی سبق پڑھایا تھا، ایک ہی جملہ پڑھایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ الستُ بربکم، آدم کے بیٹو یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تم نے اس وقت یہ کہا تھا بلا، یقیناً تو ہمارا رب ہے. اب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا کہ تم مجھے رب مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. اس کے علاوہ آدمی ساری زندگی بھی غور کرے امتحان ہو رہا ہے، بات کس کا ہے؟ یہاں صرف اتنی سی ایک بات رہ جاتی ہے کہ ہم میں سے کچھ پڑھے لکھے جدید دور کے یہ سمجھتے ہوں تو جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کب اٹھے تھے، کب بات ہوئی تھی، کیسا ہو گیا، ہمیں تو یاد ہی نہیں. تو کیا کوئی چیز جو آدمی کو یاد نہ رہے اس کو واقعہ بھی نہیں ہوتی؟ یا جو یاد نہ رہے کیا وہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ اسے مانا ہی نہ جائے؟ آپ دیکھ لیں کیا انسانی معاشرہ اس پر عمل کرتا ہے سارے کا سارا، یا جیسے خدائی کے ساتھ یہ معاملہ ہے. میں ایک مثال کے طور پر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں اور غور کریں. ہم میں سے ہر آدمی ایک دور ایسے سے گزرا ہے کہ میں آپ سب اپنی ماں کے پیٹ میں رہے ہیں. ہم میں سے کوئی شخص ایک لمحے کے لیے بتائے کہ اسے یاد ہے اپنی ماں کے پیٹ میں رہنا؟
ہم سب پیدا ہوئے ہیں، کیا ہمیں پیدا ہونا یاد ہے؟ ہم جسے آج کہتے ہیں یہ میری ماں ہے، کیا واقعتاً کسی دوسرے کے کہنے پر کہتے ہیں یہ میری ماں ہے؟ کیا میرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہ میری ماں ہے؟ ایک نرس کہہ دے گی، 2 محلے والیاں کہہ دیں گی یہ تیری ماں ہے، اس کے علاوہ کیا ثبوت ہے؟ اور باپ کا مسئلہ جو آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو کیا ہم اس بات کو نہیں مانتے اور ہمارا سارا معاشرہ اس پر نہیں چلتا؟ اور جب بات اللہ سے ہو جائے کہ جی ہمیں یاد ہی نہیں رہی، تو کیا اللہ یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتا یہ تو یاد نہیں تھا تمہیں، مان لیا اور وہ یاد نہیں رہا نہیں؟ یہ 2 یا 3 کے کہنوں پر کہ جن کی عقل، فکر، علم کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ بات جو میں نے کہی ہے میں کہتا ہوں، میرے 1,24,000 پیغمبر کہتے ہیں، اور ان سے زیادہ سچا انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، کہ جو یہ بات تمہیں یاد دلاتے ہیں کہ تم نے کل اس کلاس میں بیٹھے تھے، تم نے براہ راست اللہ سے ایک بات پڑھی تھی، ایک سبق وہاں یاد کیا تھا، اور فرمایا کہ پھر اسی سبق کے مطابق ہم نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اب اسے یاد نہیں رکھایا گیا تو اس کے اندر ایک حکمت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیا میں امتحان بنے ہی اس لیے ہے۔ اگر وہ سارے کا سارا کلاس آدمی کو یاد رہتی کہ میں بیٹھا تھا، تو یہاں ابتلا کس بات کی تھی، امتحان کس بات کا تھا؟ اگر ساری چیزیں سامنے ہو جائیں تو امتحان کس کا رہ گیا؟ ایک بات پر آپ غور فرمائیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کسی شخص نے یہ کہا کہ جہنم میں کوئی کافر نہیں جائے گا۔ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ بات امام صاحب تک پہنچی کہ ایک شخص یہ کہتا ہے جی جہنم میں کافر جائے گا کوئی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کی ایک تعویل ہو سکتی ہے کہ جس وقت آدمی جہنم میں جائے گا اس وقت کافر نہیں ہوگا۔ کس بات کا انکار کرے گا؟ جس آگ میں جل رہا ہوگا اس کا انکار کرے گا جہنم کوئی نہیں ہے؟ جس خدا کا پکڑا ہوا ہوگا کہے گا خدا کوئی نہیں ہے؟ کہا اس کی صحیح تعویل یہی ہے کہ جب جائے گا جہنم میں اس وقت تو کافر نہیں ہوگا۔ کافر تو وہ پہلے تھا، امتحان جس وقت تھا اس وقت اس نے نہیں مانا تھا۔ اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ آدمی کی توبہ اس وقت ہے کہ فرمایا جب تمہیں فرشتے آنے نظر نہ آئیں، اور جب فرشتے تمہاری آنکھوں کے سامنے آئیں تو تمہارے لیے توبہ کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہی ہے وہ بنیادی چیز کہ جو ہے کہ وہ کلاس کے اندر جو بیٹھے ہم اور دنیا کو امتحان گاہ بنایا، اور امتحان اس بات کا لینا ہے کہ جس سبق کو ہم نے وہاں پڑھا وہ سبق یہ تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے بس۔ اور آج ہم نے اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنے کام سے، معاملات سے، ساری چیزوں سے جس بات کو ثابت کرنا ہے وہ یہ ہے اللہ میرا رب ہے بس۔ یہ امتحان ہے کہ جو ہمیں صبح سے لے کے شام تک ہم دیتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہم خود اس کا رزلٹ بھی دیکھیں کہ ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور کتنے اس کے اندر ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے کہا تو حرام نہ کھا، ہمارے پاس حرام کھانے کی بڑی آسانی سے آتا ہے اور حلال کھانا ذرا مشکل ہے، لیکن ایک شخص آسان راستے کو چھوڑ کر اس مشکل راستے کی طرف جاتا ہے، بلکہ بھوکا بھی رہ جاتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے رب نے حرام کر دیا تھا اس لیے میں نہیں کرتا۔ ایک شخص ظلموں کا شکار ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ناانصافیاں ہوتی ہیں، اسے جب طاقت اور قوت ملتی ہے تو وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے ظلم کرنے سے روکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، اے لوگو اگر تمہیں طاقت بھی مل جائے تو تم اپنے دشمن کے ساتھ اس وقت بھی زیادتی نہ کرو۔ اے دلو، تمہارا رویہ عدل پر رہنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن کے ہاتھوں آدمی دکھ اٹھائے اور اپنے سارے مفاد ان کے ہاتھوں لٹتے پٹتے دیکھے، اور اپنی ساری زندگی کو تباہ و برباد ان کے ہاتھوں دیکھے، اور جب آدمی کی گرفت آئے تو کیا دل نہیں چاہتا؟ ویسے ہم نعتیں پڑھ دیتے ہیں رسول اللہ کے لیے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، لیکن ہم میں ایسا کوئی ہے کہ ہمیں گالیاں دے کے پھر دعائیں ہم سے لے؟ لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس تصور کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ کیا ہے، ذرا دیکھیں کیسا سخت امتحان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول
مکے کے ویسے 13 کے 13 سال اس کی راتیں، اس کے دن پہاڑ تھے، مصیبت تھی، مشکل ترین تھے، لیکن کوئی ایسا دن ہے کہ جسے آپ نے بھولا نہ ہو ابھی تک؟ تو فرمایا عائشہ جو کچھ تو نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن مکے کے دور میں جو کچھ میرے ساتھ طائف میں ہوا ہے، خدا کی قسم میں اب بھی اسے نہیں بھول سکتا۔ یہ اندازہ لگائیں آپ۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسے سخت حال میں وہ جو حضور نے اتنی مار کھائی، اتنی تکلیف اٹھائی، اتنی اذیت برداشت کی، اور انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں چھوڑی تھی، اور وہ آ کر جب بیٹھے کہ فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں، ہم ان پہاڑیوں کو ملا کے ان کو یہاں ختم کرتے ہیں، ہم دریاؤں کا رخ پھیرتے ہیں، ہم آگ برساتے ہیں، لیکن اس وقت ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، انہوں نے پہچانا نہیں۔ ہمارے وہ پنڈی کے وہ شاعر ہیں سرو سہارنپوری صاحب، یعنی اس واقعہ کا جو ترجمہ انہوں نے کیا بڑا شاندار ہے۔ تو کہتے ہیں طائف کا ہر ایک ذرہ یہ کہتا ہے کہ تو نے دنیا کو سکھایا ہے دعاؤں کا سلیقہ۔ آج یہ دیکھیے کہ جس کے ہاتھوں آدمی دکھ اٹھائے، جس کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھائے، پھر اس کے لیے دعا کرے، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ ہے وہ امتحان کہ ایک شخص ان ساری چیزوں کا اجر کس سے چاہتا ہے؟ اپنے اللہ سے چاہتا ہے، اور اس وقت اس نے امتحان یہ دی ہے۔ یہ ہے وہ بنیاد کہ جس کے اندر آدمی جب اس سارے دور کے اندر، سارے زمانے میں، حالات میں، ان کام میں پڑتا ہے، امتحان صرف ایک ہی بات کا ہے بس، یہ آدمی اللہ کو اپنا رب مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر چیز میں بات ایک ہی ہے، ثابت ایک ہی چیز کرنی کہ اللہ میرا رب ہے بس۔ اور جتنی طاقتیں اور قوتیں اسے اس راستے سے ہٹاتی ہیں، وہ سب کا مقابلہ کرتا ہوا جو ہے وہ نکلتا چلا جائے، جان پر بھی کھیلے، مال پر بھی کھیلے، اولاد پر بھی کھیل جائے، دنیا کی ہر چیز پر کھیلتا چلا جائے، لیکن اللہ کے رب ہونے کی حیثیت پر کہیں داغ دبا نہ، کہیں فرق نہ پڑے کہ اس نے کہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر ایسا ہو جائے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر ڈٹ گئے اس بات پر۔ اس لیے کہ اس دنیا میں جب آدمی یہ بات کہے کہ اللہ میرا رب ہے، تو اس دنیا کے اندر بے شمار جھوٹے رب ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو ٹھنڈے پیٹوں نہیں برداشت کریں گے۔ کوئی ابو جہل اٹھے گا، کوئی ابو لہب اٹھے گا، کوئی دوسرا اٹھے گا، کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی شداد، نہیں سارے اٹھیں گے، وہ آپ کا راستہ روکیں گے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کئی ناموں سے یہ جھوٹے خدا آئیں گے، اور کبھی خود اپنی خواہشیں، بیوی بچے، اولاد، اور یہ دوسری برادری، اور یہ ساری جھوٹی چیزیں آ کر انسان کو اس راستے سے روکتی۔ اور آدمی جب بھی کبھی گمراہ ہوا ہے تینی راستوں سے ہوا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اسے دیکھا جس نے اپنا رب کس کو بنا لیا؟ اپنی خواہش کو بنا لیا۔ ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ خواہش ہمارا رب ہے، لیکن بدل یہ جب اس کے پیچھے چل پڑے تو رب وہی ہے جس کی بات آدمی ماننی شروع کرتا، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس طریقے پر چل رہا ہوں، ان رسموں اور رواجوں کو اپنا رہا ہوں کہ جس طرح سے میں نے اپنے ماں باپ کو، باپ دادے کو کرتا دیکھا ہے، تو اس نے خدا کے اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے کو اختیار کر لی۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ وہ کہے کہ نہیں، یہاں خواہش نفس بھی، بیوی بچے بھی، برادری بھی، باپ دادے کے طریقے بھی، کوئی بھی نہیں، اللہ کے طریقے کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، سب اس پر قربان ہو سکتے۔ بس یہ ہے وہ امتحان کہ جسے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لینا چاہتا ہے، اور اس امتحان میں یہ کی ایک خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں ان کو زیادہ انعام دوں گا جنہوں نے نمازیں بہت پڑھی ہیں، جنہوں نے روزے بہت رکھے ہیں، جنہوں نے حج بہت کی ہیں۔ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو امتحان لے کے جس کو اجر دیتا ہے اس کے اندر ایک بات رکھی، آپ اس بات پر غور فرمائیں، وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ زندگی اور موت کو تمہارے سامنے پیدا کر کے، تمہارے لیے پیدا کر کے وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تم حسن عمل کیا کرتے، عمل کو کس طرح سے، جب آدمی کے سامنے یہ دو راستے آ جائیں، ایک طرف خدا کا راستہ ہے اور ایک طرف خدا کی مخالفت کا راستہ ہے، کس طرح سے کس راستے کو تم اختیار کرتے۔ آج وہ حسن عمل جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں رہا، عبادت کا تصور بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ بالکل غلط ہو گیا۔ اور یہ آپ یہ دیکھ لیں گے، ایک مشہور مصرع بھی ہے
کہ آدمی ایک وقت تقاضا کچھ ہو اور کرنے کچھ چڑھے ہوئے، اذان ہو تو آدمی قرآن لے کے بیٹھ جائے، جماعت کھڑی ہو تو آدمی تسبیح لے کے بیٹھ جائے کہ اللہ ہی اللہ کرنی. لیکن یہ وہی ہے نا، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت. بار حق و باطل کا مارکا ہو، یہ گھر میں نفل نیند کے کھڑے ہو جائے، تہجد کی نماز نیند کے کھڑے ہو جائے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وقت نماز کا تو نہیں. ہر چیز اپنے وقت پر جو کی جائے بس وہ ہے حسن عمل، کہ جو وقت کا تقاضا ہے اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے اسے پورا کرے، یہ حسن عمل ہے. اللہ یہ آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھیں یہ بھی اس کے اندر یہ عقل و فہم اور فراست ہے. یہ مصر کا ایک مشہور واقعہ ہے. جس زمانے میں اسماعیل خدیو بادشاہ تھا مصر کا، اس زمانے کے مصر کے ایک مشہور عالم تھے، اس نے انہوں کو بلایا، کوئی فتویٰ اپنی حمایت میں یا کوئی بیان اپنی حمایت میں ان سے حاصل کرنا چاہتا تھا اور بات ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے ٹالا اور آخر اس نے دربار میں بلا کے دباؤ ڈالا. تو اس بزرگ نے ایک جواب دیا کہ اسماعیل خدیو کو یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یا آج ابو بکر اور عمر والا میرے اندر ایمان نہیں ہوگا، آج عبداللہ ابن مبارک والی بات نہیں ہوگی، لیکن کیا تو نے مجھے ایک ہجڑے سے بھی کم سمجھ رکھا ہے؟ مجھے کہا یہ ہجڑے والا واقعہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کسی بستی پہ مسلمانوں کی پہ کسی نے قبضہ کافر نے کیا، اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ مسلمان کو ذلیل کرنا ہو آپ ان کے مال نہ لوٹیں، ان کے گھر نہ جلائیں، ان کی اولاد کو قتل نہ کریں، ایک اور کام کریں، اس سے بڑے ذلیل ہوتے ہیں، آپ اپنے سامنے ان کو سب کو سجدہ ریز کرائیں. اس بادشاہ نے کہا یہ بہت اچھا ہے. کر گئے جو بھی آتے رہے. اتنے میں ایک ہجڑا آیا، اس نے کہا کر سجدہ تو میرے سامنے. تو اس ہجڑے نے یہ کہا اس بادشاہ کو ایک ساری سر ہے اللہ کے لیے، میرے عمل میں تو کچھ نہیں ہے، یہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے. اس نے کہا وہ تیرے مولوی، تیرے پیر، تیرے چودھری، تیرے سردار سارے کر گئے. کہا ان کے پاس کوئی عمل ہوگا، میرے پاس عمل ہے ہی کوئی نہیں، ایک ساری ہے بس، یہ اللہ کے لیے، یہ دوسرے کسی کے سامنے نہیں جھکتا. آپ بتائیں اس کے اوپر کتنی نمازیں قربان کر دی، دنیا کی کتنی نیکیاں ہیں کہ جو نیکی اس نے قائم کی ہے. یہ ہے نا حسن عمل. جو وقت کی ضرورت ہے اسے پورا کیجیے اور اس وقت وہ کیجیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ہے کہ فاسق اور فاجر حکومت پر جو ضرب اس شخص نے لگائی ہے، خدا کی قسم وہ نہ لگاتے تو آج ہر فاسق و فاجر ہمارا خلیفۃ المسلمین بنا ہوا ہمارے سروں پر بیٹھا ہوا ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ وہ بظاہر نہیں کامیاب ہوئے، لیکن یہ کم کامیابی ہے کہ کسی فاسق و فاجر کے لیے راستہ تو نہیں چھوڑا خلیفۃ المسلمین بننے کا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا تو آج یہ دیکھ لیں کہ سارے لوگ اس شہادت کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ شہید اور بھی بہت ہوئے. لیکن اس اہمیت کو دیکھیں کہ واقعتاً مسلمانوں پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس وقت اگر یہ امام اٹھ کر یہ فرق واضح نہ کرتا تو آج دنیا میں اسلام اور غیر اسلام میں فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. جو بھی سر گردن پہ مسلط ہو جاتا وہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایک راستہ متعین کر دیا. نہیں، کلمہ پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، خطبے دینے والا اگر رسول اللہ کی سنت اور طریقہ کار کے خلاف آ کر برسر اقتدار آتا ہے، تم ٹکر لو اس سے، تم اس کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرو. اس نے ایک راستہ کھول کے ہمارے سامنے رکھا، ایک واضح چیز ہمارے سامنے رکھتی. امتحان آتا ہی اس پر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آدمی جب کسی برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور پھنستا ہے، اور اس وقت اسے جب خدا یاد رہے تو تب بات بنتی. ویسے تو ہم سارے اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن واقعتاً اللہ کیا کس وقت جائے اور اس وقت اللہ یاد رہے تو بات اللہ والی تب ہی بنتی. چنانچہ یہ حدیث میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایک راستے پہ جا رہے تھے، اندھیرا ہوا یا رات ہوئی یا بارش ہوئی، تو انہوں نے پہاڑی راستہ تھا اس کے غار میں پناہ لے لی کہ یہاں رات گزر جائے یا بارش کا ٹائم گزر جائے، چل پڑیں گے. بارش کی شدت سے پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور غار کے منہ میں آ کے اس طرح جم گیا کہ جس طرح بالکل یہاں پیوست ہو گیا، کسی نے چن کے لگا دیا. اب اس میں اب تینوں نے سوچا کہ یہاں کس کو پکاریں، کیا کریں، کس سے بات کریں، یہاں تو زندہ درگور ہم ہو گئے، کوئی راستہ نہیں ہے.
تو ہر ایک نے یہ کہا کہ جو اپنی زندگی کا سب سے وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیے، آج اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگ، شاید جان چھوٹ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حسن عمل اور خدا کو پسند کیا ہے، ذرا اس بات پر غور کریں کہ کیا ہے یہ، اللہ کو رب مان کر اس کی حیثیت کو تسلیم کر کے کس طرح سے زندگی گزارے، کتنے بہترین مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک اٹھا اور اس نے ہاتھ اٹھا کے یہ کہا کہ میرے مولا تو جانتا ہے اس بات کہ میرے اونٹ گاؤں سے بہت دور تھے، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میرا معمول روز کا تھا جب شام کو اس باڑے سے دودھ اونٹنیوں کا دو کر لاتا تھا، پہلے ماں باپ کو دیتا تھا اور پھر بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن وہاں باڑے میں کام کرتے کرتے وقت زیادہ گزر گیا، دیر ہوئی، جب گھر پہنچا دودھ لے کے تو ماں باپ سو چکے تھے۔ مولا اس وقت حالت یہ تھی کہ میرے دل نہیں مانتا تھا کہ ماں باپ آرام کر رہے ہیں، ان کی نیند میں خلل آئے۔ میں دودھ لیے ہاتھ میں کھڑا ہوں، میرے بچے سامنے رو رہے ہیں، لیکن یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر پہلے بچوں کو دودھ دوں۔ یہی فیصلہ نہ کر پایا تھا، رات اسی میں گزر گئی، اور صبح کی اذانوں کے ساتھ ماں باپ اٹھے، میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا پھر اپنے بچوں کو دیا۔ مولا اگر تیری رضا کے لیے یہ کیا ہے تو اس مصیبت سے جان چھڑا۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں جو ویلفیئر کے جتنے کام کرنے والے، عورتیں بھی مرد بھی، عجیب طریقے کار ہوتا ہے۔ باہر بیماروں کی بیمار پرسی بھی ہو رہی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں بیان چھپتا ہے، فوٹو چھپتے ہیں، کوئی بات آتی ہے گھر میں ماں بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، باپ بیمار ہے، اسے پوچھتے ہی کوئی نہیں۔ باہر جو ہیں وہ سارے خدمت خلق کے بڑے بڑے ڈنڈورے پیٹے جا رہے ہیں۔ یہاں ذرا دیکھیں کہ وہ حسن عمل، ایک شخص نے، رب نے اس کا راستہ متعین کیا کہ تیرے لیے یہ راستہ ہے، اور اس نے اس کا وہ عملی ثبوت فراہم کیا۔ فرمایا یہ کہنا تھا کہ حالت یہاں یہ ہوئی کہ وہاں پتھر کا ایک حصہ ٹوٹا اور روشنی باہر سے آنی شروع ہو گئی۔ ایک دوسرا اٹھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مولا ایک دفعہ کچھ مزدور میرے پاس کام کرنے کے لیے آئے، اور سب نے جب مزدوری کی، رات میں مزدوری دینے لگا، ایک میرے ساتھ جھگڑ پڑا، کہتا ہے کم ہے، میں نہیں لیتا۔ میں نے کہا میں نے یہی سب کچھ دی ہے، تیرے لیے بھی یہی ہے۔ وہ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ 10-20 سال گزرے، کبھی اس کو ضرورت ہوئی، بھوکا ہوا، اور جب آدمی ہمارے یہاں مشہور ہے، جب ہندو بھوکا ہوتا ہے تو وہی الٹنی شروع کر دیتا ہے۔ اس نے دیکھا کس قصے میں کچھ رہتا ہے، اس کو یاد آیا کہ آج سے 10-15 سال یا 20 سال پہلے میں نے کسی کے سامنے مزدوری کی تھی۔ وہ چلا گیا، اسے کہا میں فلاں وقت اتنے سال پہلے تیرے پاس مزدوری کی تھی۔ کہاں کی تھی تو؟ کہا میں تجھ سے لے کے نہیں گیا تھا، کیوں تو تھوڑے دیتا تھا؟ کہاں نہیں لے کر گیا۔ کہا بس آج اتنی ہی دے دے، میری ضرورت ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ وہ گیا، ایک بڑا سارا ریوڑ تھا بکریوں کا وہاں کھڑا کر دیا، کہا یہ تو لے کے چلا جا۔ وہ کہنے لگا عجیب آدمی ہے، اس وقت تو نے یہ کیا اور آج میں بھوک کی وجہ سے وہی لینے کے لیے آیا ہوں اور یہ مذاق میرے ساتھ کرتا ہے۔ کہتا ہے کوئی مذاق نہیں ہے، جب تو چلا گیا تو میں کئی دن یہ سوچتا رہا کہ کروں کیا میں، اور آخر میں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ خرید کے اس میں چھوڑ دیا، اور اسی کا یہ ریوڑ ہے جو بنا ہوا ہے، یہ تیری چیز ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، تو لے کے چلا جا۔ مولا اگر تیری رضا کے لیے میں کیا تو کر مہربانی۔ حضور فرماتے ہیں پتھر کا ایک اور حصہ ٹوٹا، اب تیسرا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی داستان اور واقعہ یوں بیان کیا کہ مولا میرے چچے کی لڑکی تھی، میرے بہت اس کے ساتھ ایسا اس کی طرف رجحان تھا، لیکن وہ انتہائی نیک، بڑی پارسا، وہ کبھی بھی میرے ہاتھ نہیں لگے۔ ایک دفعہ قحط پڑا، ایسی ضرورت ہوئی، ایسے حالات پیدا ہوئے، وہ بھوکوں مرنے لگی، اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ دے۔ میں نے کہا شرط میری وہی ہے۔ کئی دفعہ اس نے ٹالا، اور جب بھوک سے نڈال ہوئی تو کہتی ہے ٹھیک ہے دے دے، تیری شرط بھی پوری ہو جائے گی۔ کہا جو برسوں جس آرزو کو میں پال رہا تھا اور میں نے آج اسے خوش قسمتی سمجھا کہ ہو گیا، تو میں نے وہ دولت اسے دے دی جو وہ مانگتی تھی، اور اس کے بعد میں اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے آیا۔ مولا یہ کتنے مدتوں کا مسئلہ تھا میرا اور اس کا، لیکن جب میں بالکل یعنی اس کی چارپائی پہ تھا، ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ہم کپڑے اتار چکے تھے، اور اس نے اتنی سی بات کی، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ تو مولا تیرے ڈر نے مجھے وہاں سے اٹھا دیا، اور کوئی بات بھی نہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے وہ حسن عمل
کہ آدمی وقت اور موقع پر اس بات کو دیکھے کہ کیا ہے اس وقت فیصلہ کیا کرنا ہے۔ بعض وقت بظاہر دوسرے کسی کو بات چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن خدا کے نزدیک اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے اور بڑا بلند ہوتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کا ایک ٹائم، ایک وقت ہے، اور یہی امتحان ہے آدمی نے زندگی کے اندر یہ دینا ہے کہ کس وقت کس کی کیا پکار ہے اور کون کس بات کی طرف پکار ہے، اور خدا کی رضا کس کے اندر ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے آدمی دوڑ پڑے اور کسی چھوٹے بڑے موقع کو جانے نہ دے۔ لیکن آج ہم نے اس راستے کو بالکل گم کر دیا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو خدا کی رضا اور اس کے رب ماننے کی حیثیت کی طرف جاتے بھی، لیکن جو جاتے ہیں انہوں نے بھی اتنا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے کہ ایسی افراط و تفریط تو زندگی میں آ گئی ہے، ایک طرف رب کے تقاضے کچھ ہیں اور یہ دوسرے لے کر بیٹھے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان تقاضوں میں وہ فرق کرنا، اس فرق کو سمجھنا، یہ جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، وہ آج ہمارے یہاں نہیں رہی۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیں، آیا واقعتاً آج ہم اس بات کے مجرم ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں علامہ ابن قیم نے اپنی ایک مشہور کتاب ہے طرق الحکمیہ، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کا مقدمہ آیا، اور مقدمہ یہ تھا کہ ایک آدمی مارنا چاہتا تھا، وہ اپنی جان بچا کے اس سے بھاگا اور اگلے نے جا کے اسے پکڑ لیا، ایک اور آگے تھا، اور یہ پیچھے سے مارنے والا آیا، اس نے مار دیا، اور ایک آدمی دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اب یہ 3 آدمی آئے، ایک نے قتل کیا ہے، ایک نے مقتول کو پکڑا ہے، اور ایک دور سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ فیصلہ ہے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے قتل کیا اسے قتل کر دو، جس نے مقتول کو پکڑا ہے اسے عمر بھر جیل کے اندر بھیج دو، اور جو کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا رہا ہے اس کی دونوں آنکھیں نکال دو۔ آپ اس فیصلے پر ذرا غور کیجئے کہ آج برائی کو، ظلم کو، ناانصافی کو جن آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، حضرت علی کا فیصلہ یہ ہے کہ نکال دو ان آنکھوں، کہ کیوں نہیں یہ ہلتی، اس کے اندر کوئی ترس نہیں پیدا ہوتا۔ آج وہ نماز، وہ روزہ یا عبادت کے یہ جھوٹے تصور کہ جس کے سامنے باطل اپنے زوروں پر، باطل نے اپنی گرفت مضبوط کر رکھی، باطل جگہ جگہ خدا کی بندگی، خدا کے قانون کو چیلنج کرتا ہو، پر ہم مسلمان نماز پڑھنے پر بیٹھ جائیں، ہم روزے رکھنے پر لگ جائیں، اور ہم اس کی طرف کوئی دھیان بھی نہ دیں، تو آپ یہ دل میں ہم نے نہیں سمجھا رب کے مفہوم کو۔ اب ایک بات اور دیکھیں، قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلے دعوت دی جائے اور اس کام کو کرے، اس میں ایک عجیب جملہ ہے، اس پر آپ غور کیجئے۔ فرمایا ربک فکبر، اے محمد مصطفیٰ تیرا کام یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کام ہے؟ ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کر۔ ہم میں سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جو رب کو بڑا نہیں سمجھتا؟ کوئی ہے ایسا؟ اس دور میں کوئی رب کو بڑا نہیں سمجھتا تھا؟ لیکن آپ یہ سوچیں، ہم بھی رب کو بڑا نہیں سمجھتے، اس دور میں بھی نہیں سمجھتا تھا کوئی بھی رب کو بڑا۔ زبان سے ہم سارے کہتے ہیں رب بڑا ہے، لیکن فیصلہ یہ ایک طرف رب کا قانون ہے، ایک طرف رب کا حکم ہے، ایک طرف رب کی مرضی ہے، ایک طرف رب کا بلاوا، ایک طرف رب کی پسند ہے، ایک طرف میری ذات کی پسند ہے، میری بیوی کی پسند ہے، میرے بچے کی پسند ہے، میری برادری کی پسند ہے۔ ہم ان 2 پسندوں میں سے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ربا کا فکبر تو یہی ہے کہ ہاں وہاں اس نے ترجیح دی، اس نے ساری کو ختم کر کے صرف رب کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ ہم زندگی میں صبح سے لے کے شام تک ہم اپنے جو سوچ لیں کہ واقعتاً ہم خدا کو بڑا سمجھتے ہیں، منہ سے نہیں بھائی، اپنے عمل سے، اپنے روزمرہ کے معاملات سے، اپنے روزمرہ کے برتاؤ سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ واقعتاً اللہ بڑا ہے۔ زبان کی نوک کی بات نہیں، ہمارا عمل یہ بتایا، اور حضور کو یہی بتایا گیا، اس لیے کہ منہ سے بڑا کہنے والے تو اس دور میں بھی بہت تھے۔ سارے مکے کے مشرک کہتے تھے اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ یہ بات کی، تم مجھے عجیب بڑا سمجھتے۔ کیسا؟ 2 مثالیں اللہ نے دی وہاں۔ کہتے ہو میں بڑا ہوں، لیکن عمل تمہارا کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو ذلہ وجہ مسودہ، تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے، غصے سے بھر جاتے ہو، تم اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ تم بیٹی کے باپ بنو اور تمہارے گھر میں کوئی بیٹی آئے، اور تم نے کروڑوں کی تعداد میں فرشتوں کو بیٹیاں بنا کے میرے ذمہ لگا دی۔ یعنی جس بات کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، میرے لیے وہی پسند کیا۔
الربک البنات ولکم البنین، بیٹیاں اللہ کی اور بیٹے تمہارے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح آج ہم نہیں کہتے، لیکن تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہم بھی کہتے ہیں۔ آپ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، دونوں میں فرق دیکھیں۔ وہ خاتون یہ کہے گی جب بیٹا پیدا ہو، کہے گی جی فلاں فلاں زیارت پہ گئی تھی، ملا فلاں بزرگ نے دی، اور جب بیٹی پیدا ہو جائے کہ اللہ کا مال ہے۔ بیٹے کو بھی کبھی کسی نے کہا ہے اللہ کا مال ہے، بیٹی صرف اللہ کا مال ہے۔ آج یہ مسلمانوں کے گھروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ الربک البنات ولکم البنون، اس لیے تمہیں پسند نہیں ہے اسے اللہ کے حوالے کر دیا، اور جو تمہیں پسند ہے اسے اللہ کے حوالے نہیں کہتی۔ یہ 7 زیارتوں پہ گئی تھی، 7 خانقاہوں پہ گئی تھی، فلاں بزرگ کے پاس گئی تھی، فلاں جگہ گیا تھے، تب جا کر یہ بیٹا ملا۔ ہمارا پنجابی بہت سی عورتیں یہ کہتی نہیں 7 زیارتیں دا خیر ہے، یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ تصور آپ دیکھیں کہ وہ ہے، لیکن کسی بچی کو بھی بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے کسی زیارت کا خیر ہے؟ وہ تو اللہ کا مال ہے، اللہ نے دی، اللہ نے کا مال ہے، اس کے علاوہ دوسرا تصور ہی کوئی بھی نہیں۔ یہ ہے وہ اللہ کے بڑا۔ اور ایک اور بات اللہ نے کہا تم اللہ کو بڑا سمجھتے ہو، کتنے جھوٹے ہو، غلط بات کہتے ہیں۔ کہا کہ تم نے کچھ نیازیں وہ ہیں، کچھ نذرانے وہ ہیں کہ جنہیں تم نے اللہ کے نام پر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا مال ہے، اور کسے تم نے اپنے بتوں سے اور بزرگوں کے نام سے منسوب کیا یہ ان کا ہے، اور کہا کہ جب دیتے جیتے ختم ہو جائے، ایسا ہو اللہ کا مال ختم ہو گیا اور اللہ کی طرف سے کوئی مانگنے والا آیا تو ان بزرگوں کے حصے میں سے اٹھا کے اس کو نہیں دو، اور ان بزرگوں کا مال ختم آ گیا کہ میں ان کا چیلا، ان کا فلاں آیا ہوں یار مجھے دو، تو اللہ کے مال میں سے اس کو اٹھا کے دے دو۔ کیا یہ دیکھ لو کہ واقعتاً آج ہماری زندگی کے اندر یہ بات ہے یا نہیں؟ آج ہمارے ہاں جس حق پر زد پڑتی ہے وہ صرف اللہ کی ہے، ہم کسی بندے کے حق کو مارنے کے لیے تیار نہیں۔ آج جتنا ایک پولیس والے کا خوف ہے، ایک عام دنیا دار کا جو حق ہے، اس کے اوپر بھی ہم جتنی رعایت کرتے ہیں وہ خدا کے ساتھ بھی ہم رعایت کرنے کے لیے کہاں تیار ہیں؟ منہ سے کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، کب کہا ہے ہم نے اللہ بڑا ہے؟ کیسے اللہ بڑا ہے؟ اس لیے یہ کہا کہ آؤ اس حقیقی طور پر اس بات کو ثابت کرو کہ اللہ بڑا ہے۔ اس لیے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تیری زندگی پر، تیری موت پر، تیرے اٹھنے پر، بیٹھنے پر، قربانی پر، نمازوں پہ اللہ ہی غالب ہے نہیں۔ اور اسے اللہ کے تصور کو یوں کیا، فرمایا من حب للہ و ابغض للہ، محبت کرو تو اللہ کے لیے، دشمنی کرو تو اللہ کے لیے، آتا للہ و منع للہ، دو تو اللہ کے لیے اور نہ دو تو اللہ کے لیے۔ آج یہ رویہ جب اپنا لو تو فقد استکمل ایمانہ، پھر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ دیکھ لیں کہ اس دنیا میں جو ہم امتحان دینے کے لیے آئے، امتحان تو بڑا مختصر سا ہے، بڑا چھوٹا سا امتحان ہے کہ لوگو تمہارا رب اللہ ہے، تم نے اپنی زندگی کے معاملات میں ثابت یہ کرنا ہے کہ اللہ رب ہے ہمارا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہم اس چھوٹی سی بات کو جب اپنی ساری زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم کتنے نمبر روز لیتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کتنا آگے بڑھتے ہیں، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ کی پکار پر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دوسری پر کیا پیدا ہوتی ہے۔ ہم ویسے سارے مصروف ہیں، میں بھی آپ ہی کی تعلق رکھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں، بڑے مصروف ہیں، لیکن آج بھی کوئی فلم ہمارے گھر میں لگی ہو، صبح ہمیں پتہ ہے ڈیوٹی پر جانا ہے، دیکھے اور مکمل کیے بغیر میں اور آپ کوئی بھی اس نے وہاں سے نہیں اٹھے۔ مسجد میں مولوی ذرا سی دیر کر دے، سارے اس کو کوسنا شروع کر دیں۔ ہم یہ دیکھیں یہ ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن اپنی دلچسپیوں، حالات، ساری چیز کو دیکھ لے کہ آج اللہ کے نام میں ہمارے لیے کتنی کشش ہے۔ تسبیحوں سے تو کشش نہیں بنتی، اونچے اونچے نعروں سے تو کشش نہیں بنتی، ہمارا عمل بتائے گا کہ ہمارے اندر کتنی کشش ہے۔ واقعتاً ہم خدا کے ساتھ اسے کتنا بڑا سمجھتے ہیں، اور خدا کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی نقصان ہو تو اسے ہمیں کتنا برداشت کرنے کے لیے تیار، خدا کے نام پر کوئی تکلیف آئے تو اسے کتنا سہنے کے لیے تیار ہے، ورنہ ہم تکلیفیں تو سارے سہتے ہیں۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، مانسہرے میں ہمارے ایک دوست ہیں جماعت اسلامی ضلع ادارہ کے اس وقت امیر تھے، ایسی کوئی بات چلی، میں نے کہا جی لوگ بڑے بزدل ہو گئے، ذمہ دار صاحب ان کو کہتے تھے، پولیس کے وہ فوج میں ریٹائر تھے ذمہ داری سے، کہ بڑے بزدل ہیں، کو خیال نہیں کرتے۔ کہتا ہے مولوی صاحب چھوڑ، لوگ بڑے بہادر ہیں،
تو یہ بتا کہ اللہ کا نام لے کر جیل میں جانے والے کتنے ہیں، یہ چوریاں کر کے، زنا کر کے، ڈاکے ڈال کے، لڑائیاں کر کے جانے والے کتنے ہیں؟ دیکھ تو کہتا ہے لوگ بزدل ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس میں کتنا انصاف کر رہے ہیں، اور یہ کہ خدا کے نام پر ہمیں آنچ نہیں آئے، اور خدا کے لیے وہی کام کرتے ہیں۔ پہلے خدا ساری ضمانتیں دے، تیری نوکری کو بھی خطرہ کوئی نہیں ہے، تیرے کسی معاملے کو بھی خطرہ نہیں ہے، آج تجھے چھینک بھی نہیں آئے گی، آج زکام بھی نہیں لگے گا، گھر میں بیوی بھی نہیں روکے گی، جا آپ قرآن کا درس سن لیں، پھر تو ہم چلیں گے۔ اور پتہ چلے واپس گیا، گھر میں جھگڑا ہو جائے گا، بیوی ناراض ہو جائے گی، صبح اٹھنے میں دیر ہو جائے گی، دوسرا ہو جائے گا، پھر تو ہم ساری باتیں سوچیں گے چھوڑو یار کیا کرنا ہے۔ لیکن یہی بات اگر دوسری جگہ آئے تو کیا بیوی روکے گی؟ ساری رات بیٹھ کے فلم دیکھیں، کوئی بیوی نہیں روکے گی، اور جو مرضی یہ کریں نہیں بیوی روکے گی۔ 1 روپیہ 1 درہم اللہ کے نام پر دیں، بیوی بھی سوچنا شروع کرے گی، آپ بھی سوچیں گے اور کہیں گے روز مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اسی کو آپ یہ دیکھیں، کسی برائی کے کام پہ خرچ کریں، کوئی بھی نہیں روکے گا، کوئی ناراض بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ بڑا ہے، کہاں اللہ بڑا ہے؟ ہم نے کب اللہ کو بڑا سمجھا ہے؟ اس لیے فرمایا ربک فکبر، اے محمد مصطفیٰ تو یہ حقیقت سمجھا دے لوگوں کو، لوگوں اور بڑا رب ہے، صرف بڑا رب ہے تو پھر اسی کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آدمی کسی کو قربان اللہ پر کرے، نہ کہ اللہ کو ان پر قربان کرتا چلا جائے۔ رویے کو بدلو، حالات کو بدلو، تب جا کر یہ بات آئے، یہ سمجھ میں آئے۔ اور یہ بات یہ ہے کہ یہ ہے وہ بنیادی امتحان جو اس دنیا کے اندر آیا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ نبتلی، ہم تمہارا یہ امتحان لینا چاہتے تھے، ہم نے تمہیں سبق پڑھایا ہے۔ الستو بربکم، تم نے کہا تھا بلا، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ آج دنیا میں ہم نے بھیجا، ہم تمہارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں ہر لمحے اس بات کو ہم تم سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ رب کون ہے بھائی؟ اور ہمارا جواب جو ہے یہی ثابت کر رہا ہے کہ واقعتاً ہم اس امتحان میں ٹھیک اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے۔